بازار میں دکانداروں سے بارگیننگ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، گھر کے باہر کے کام اللہ نے مردوں کے ذمے لگائے ہیں، عورت کی اصل ذمہ داری گھر سنبھالنا ہے۔ آج ہم لوگ مغربیوں کو، اہل مغرب کو فالو کرتے کرتے نا فطرت سے ہی ہٹ گئے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی گھر سے باہر، مرد بھی گھر سے باہر، سارے مردوں والے کام بھی عورتیں کر رہی ہیں اور عورتوں والے کام بھی مرد کر رہے ہیں، تو ان کا تو فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا۔ تو قرآن کی صاف آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کو اللہ نے کہا گھروں میں قرار پکڑو۔ شاپنگ کرنا، خریداری کرنا یہ مردوں کے کام ہے۔ بہرحال کسی ضرورت سے خواتین شاپنگ کر سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاپنگ کرنا عورت کے لیے حرام ناجائز ہے، لیکن یہ اصل وظیفہ مردوں کا ہے۔ عورت کا کام ہے گھر کو سنبھالے، وہ یہی فطری زندگی ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک چلی آ رہی تھی۔ اب اس فطرت کو سے ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ تو کوئی ضرورت سے اگر خاتون شاپنگ کر رہی ہے تو ایک الگ بات ہے، جائز ہے پردے کی پابندی کے ساتھ۔ تو اس دوران ظاہر ہے جب عورت شاپنگ کرے گی تو بارگیننگ بھی کرے گی نا، وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو قیمت اس نے بتا دی وہ دے کے چلی آئیں۔ تو یہ تو دکاندار تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، مہنگی مہنگی چیزیں اپنی چیز کو جو ہے نا اس کی مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ بیچیں گے جو دکاندار ہے۔ تو اس لیے عورت جب خریداری کے لیے کسی ضرورت سے نکلی ہے تو پھر بارگیننگ بھی کر سکتی ہے تاکہ جو ہے وہ قیمت اس کی کم ہو اور اس کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ ریسٹورنٹس میں بیوی کے ساتھ کھانا کھانا، گھر سے باہر ہوٹل میں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟ جبکہ وہاں بھی فیملی ہال میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، کیا کبھی کبھار اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اقصیٰ سالم کراچی سے۔ دیکھیں، شادیوں کی مکس گیدرنگ تو جو میزبان ہے نا اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہو نا دعوت میں، تو وہ اس کا فرض تھا کہ وہ مکس گیدرنگ سے بچاتا۔ شادی بیاہ میں اس طرح کی کہ جب گناہ کی محفل ہوگی تو اس میں تو جانا جائز نہیں ہے، تو اس کو لازم تھا۔ باقی ہوٹلوں میں کھانا کھانا یا سفر میں جانا یہ تو ضرورت میں داخل ہے۔ کہیں بھی جانا، جیسے آؤٹنگ کے لیے آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہو، تفریح پہ جاتے ہو، تو اس میں اگر مخلوط انتظام ہے، انتظام کا مطلب یہ کہ اس میں خود سے مخلوط ماحول بنا ہوا ہے۔ جیسے آپ سمندر پہ جاتے ہیں تو وہاں تو سب لوگ ہی آ رہے ہیں، اب بسوں میں آپ سفر کرتے ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں، تو وہ تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پر وہ مکس گیدرنگ کا حکم نہیں ہوگا جو شادیوں میں اور باراتوں میں ہوتی ہے، تو اس کا حکم الگ ہے۔ تو اس میں یہ کہ سفر کرنا بھی جائز ہے آپ کے لیے، تفریحی مقامات پہ جانا بھی جائز ہے آپ کے لیے، یہ سب چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب اس میں اگر خواتین بے پردہ ہو کے یا مرد اور عورت اختلاط کر کے جا رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہ گویا ان جگہوں پہ اب قبضہ ہو گیا، اب دیندار لوگ جا ہی نہیں سکتے۔ تو جیسے عام لوگوں کے لیے جانا جائز ہے، دیندار کے لیے بھی جانا جائز ہے، کیونکہ وہ تفریح مقامات ہیں، اللہ نے سب کے لیے بنائے ہیں وہ۔ تو اس میں پھر جو بے پردہ عورتیں ہو کے جائیں گی یا مکس گیدرنگ والا ماحول بنائیں گے وہاں جا کے، بے پردگی والا ماحول، ان کو گناہ ہوگا۔ تو شادی بیاہ میں تو جو بلا رہا ہے اس کے ذمے تھا کہ وہ پارٹیشن کرتا، نہیں کیا تو آپ پر جانا، آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل میں تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی کسی ضرورت سے نہیں جا رہے، آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں اس کے ساتھ گناہ کی معاونت ہے۔ جبکہ ہوٹلوں میں، جہازوں میں، ٹرین میں، ان میں سفر کرنا یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تو ہے لیکن آپ کی بھی ضرورت ہے یہ۔ تو اس لیے ہوٹلوں میں اگر کوئی مکس گیدرنگ کا ماحول ہے تو یعنی کوئی پارٹیشن کا انتظام نہیں کیا تو ہوٹل والے نے غلط کیا، اس کو کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں کیا تو آپ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ ضرور کریں کہ آپ جائیں، بلکہ آج کل تو پردے دار عورتوں کو ایسی جگہوں پہ تو یعنی تفریحی مقامات پر تو لے جانا چاہیے، انہوں نے تو بڑی قربانی دی ہے، اس ماحول میں پردہ کیا ہے۔ تو اب آپ جو شریعت میں جو چیزیں جائز ہیں وہ بھی اس سے بھی ان کو محروم کر دیں گے تو وہ تو بیچاری گھروں میں بالکل ہی گھٹنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جو بھی جائز تفریح کے مواقع ہیں وہ اپنی گھر والوں کو اس میں لے جانا چاہیے۔ تو آؤٹنگ پہ کبھی کبھار اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جانا چاہیے، اس سے میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے۔ اسلام نے ہر اس کام کا حکم دیا جو میاں بیوی میں محبت کا ذریعہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت پہ بلایا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ تو میں آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک کا انتظام کر سکتا ہوں۔ تو کچھ دن بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری زوجہ عائشہ کو بھی بلاؤ۔ تو دل صاف تھے اس زمانے میں لوگوں کے، جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں افورڈ کر سکتا، ان کا مفہوم یہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، پھر تیسری دفعہ انہوں نے دعوت کی، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ حضرت عائشہ امی عائشہ کے ساتھ آئیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کبھی کبھار بیگم کو بھی گھمانے پھرانے لے جانا چاہیے۔ تو اگر ایسا ماحول ہے، آپ ہوٹل میں جائیں، مکس گیدرنگ ہے، تو آپ ذرا چھپڑ میں بیٹھیں، پردے کا بھی انتظام ہوتا ہے، ہوٹل والے کو بتا دیں بھائی ہمارے گھر والے پردہ کرتے ہیں تو ہمیں ذرا کونے میں انتظام کرو، کہیں چھپڑ میں۔ تو وہ پھر ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے ہوٹلوں میں پردے کا بھی ہوتا ہے، اگر کوئی پردے دار فیملی کہیں بیٹھنا چاہے اس کے لیے الگ وہ انتظام کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر جو خاتون ہیں وہ مردوں کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں، دوسری طرف
رخ کر کے بیٹھیں تاکہ ان کے چہرے پہ مردوں کی نظر نہ پڑے. تو اتنا کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی بہت ہی بیہودہ ماحول ہے پھر جانا جائز نہیں ہے. بالکل ہی ناچ گانے ہو رہے ہیں, ڈسکن ہو رہا ہے اس ٹائپ کا, پھر حرام ہے جانا. جلد باز ہے اور اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبری میں چلا جاتا ہے, خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے. یہ اللہ نے نافرمانوں کی, اور وہ لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, اللہ رسول کو فالو نہیں کرتے, ان میں یہ چیز کامن ہے. قرآن میں یہ مضمون اور بھی جگہوں پہ اللہ نے بیان کیا ہے. جیسے ایک جگہ آتا ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر, اللہ فرماتے ہیں انسان دنیا پرستی سے کبھی تھکتا ہے ہی نہیں, اور ملے اور ملے اور ملے, یہ بھی مجھے مل جائے, یہ بھی مجھے مل جائے, یہ بھی مجھے مل جائے. انسان کی اس بارے میں بریکیں فیل ہیں. یہی وہ مادہ پرستی ہے جو اس وقت دنیا کو سکھائی جا رہی ہے, اور اسی کو کامیابی کا نام دیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ ناکامی ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. اس میں آپ کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا. تو اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے. اور وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, جب مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہوتا ہے, اور اس کے چال ڈھال سے, لب و لہجے سے جھلکتا بھی ہے کہ یہ نا امید ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے نا امیدی میں انسان ڈپریشن میں جاتا ہے, اور ڈپریشن جب بڑھتی ہے تو آخری انجام کیا ہوتا ہے؟ خودکشی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو بیماری ہے نا, خودکشی, ڈپریشن, یہ نافرمانوں کی بیماریاں ہیں, یہ نیک لوگوں کی بیماریاں نہیں ہے. نیک کو اگر کبھی ڈپریشن یا ہوگی نا کوئی, تو کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے, نیند نہیں ہو رہی کئی دنوں سے کسی کی, وہ تو ظاہر ہے پھر پاگل ہوگا نا. تو نافرمانوں کو جو دنیا میں عذاب ملتا ہے, وہ عذاب کیا ہے؟ خوشی میں آپے سے باہر, تکبر, دوسرے پہ دھونس جمانا, غریبوں کو عیب دار سمجھنا. آپ دیکھ لو نا, ایسے کتنے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں. رشتہ داروں سے ملتے تھے, دوستی تھی, جب پیسہ آ گیا نا تو غریب رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا, لفٹ کرانا چھوڑ دیا. اب وہ رہنے کے لیے گھر میں آتے ہیں تو بوجھ لگتے ہیں, یار یہ کس قسم کے لوگ آ گئے ہمارے گھر, غریب. ہم دنیا کو کیا دکھائیں گے کہ یار یہ ہم لوگ کے رشتہ دار ہیں. یہ دماغ اوپر سے کیا ہو گیا؟ خراب. اور یہ مسئلہ زیادہ بڑھتا ہے نا تو غریب ماں باپ بھی برے لگنے لگتے ہیں. پھر زیادہ تکبر پیدا ہوتا ہے نا, تو ایک بیٹا ذرا کچھ عہدہ مل گیا, کوئی بڑی سیٹ پہ چلا گیا, اب اس کے دھوتی بنیان میں ابا آ گئے ملاقات کے لیے اس کے آفس میں, اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے اپنے ابا سے ملتے ہوئے دوستوں کے سامنے. اماں سے ملتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کیونکہ گاؤں کی ہیں, دیہات کی ہیں, غریب ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تکبر سے اس کی اوپر کی کھوپڑی بالکل آؤٹ ہو گئی ہے کہ اپنے ماں اور جس نے تجھے جنا ہے, باپ جس کے پانی سے اللہ نے تجھے پیدا کیا, تیری اس کے سامنے کیا اوقات ہے؟ آج تجھے کوئی عہدہ مل گیا تو اب باپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, ماں کو ماں کہتے ہوئے. یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ, کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو اپنے گاؤں کی جو پرانی بوڑھی اماں ہے نا, دیسی اماں, وہ ان کو بالکل پسند نہیں ہوتی. جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان کو دیسی گھی میں بو آتی ہے. جو زیادہ ہائی لیول کے بچے ہوتے ہیں نا, ذرا برگر فیملیوں کے, ان کو دیسی گھی میں کیا آتی ہے؟ بو. گائے اور بھینس کے دودھ میں ان کو آتی ہے اسمیل, ان کو ڈبے کا دودھ چاہیے. تو جیسے ان کو کھانوں میں دیسی کھانوں سے نفرت ہو جاتی ہے, اسی طرح ان کو دیسی رشتہ داروں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. اب ان کو اماں بھی وہ اسٹائلش چاہیے, اماں کہہ رہے ہیں یہ والی اماں اللہ کسی طرح کینسل ہو جائیں, ہمیں دوسری اماں چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ غریب رشتہ داروں میں غریب بھائی بہن برے لگنے لگتے ہیں, یار یہ آ جاتے ہیں مصیبت بن گئے ہمارے لیے. یار اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے ہمیں جن لوگوں میں صحبت دی نا, بڑے خاندانی لوگ ہیں وہ. میں نے جن علماء کی صحبت اٹھائی ہے, میں نے ان کی زندگیوں کو ایک ایک لمحے نوٹ کیا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے, لیکن حقیقت میں اتنے پاگل ہم تھے نہیں جتنے وہ ہمیں سمجھ رہے تھے. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ اللہ نے کو بہت اونچا مقام دیا,
تو اپنے بھائیوں کو, جو غریب بھائی ہیں, ان کو پہلے سے زیادہ عزت دینا شروع کر دی, تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ بدل گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ مضمون بھی میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, لوگ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو, جب تک آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا, تو لوگ آپ کو متواضع ہی سمجھیں گے. لوگ سمجھیں گے یہ ٹھیک ہے. جہاں آپ کے پاس عزت, دولت, شہرت آئی, تو پھر آپ کو پہلے سے زیادہ حساس ہونا پڑتا ہے. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی, لیکن لوگوں کو, پبلک کو وہ مثال سمجھ میں نہیں آئی, خواتین کو تو بالکل بھی نہیں آئی. میں دوبارہ مثال دیتا ہوں. دیکھو, آپ کا اپنی اماں کے ساتھ سلوک جیسا بھی چل رہا ہو, اچھی بات ہے, لیکن جس دن آپ کی شادی ہوتی ہے نا, اب آپ کی اماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک عدد دلہن آ گئی ہے. اب اماں ہو جاتی ہے سینسٹیو. سمجھ رہے ہو؟ اماں کیا ہو جاتی ہے؟ سینسٹیو. تو دولہے, گالی نکل رہی تھی واپس لے گیا میں. اس دولہے کو چاہیے شروع کے دنوں میں ابا اور اماں کو خاص طور پہ, ابا اتنے سینسٹیو ہوتے نہیں ہیں, اماں کو خاص طور پہ یہ باور کرائے کہ میرے دل میں آپ کی جگہ اس سے زیادہ ہے. یہ شروع کے دنوں میں بہت زیادہ ماں حساس ہو گئی ہوتی ہے کہ پالا میں نے, کم بخت پراٹھے بنا بنا کے میں نے کھلائے, ساری زندگی نہلاتی دھلاتی رہی, اسکول کے لیے تیاری کراتی رہی, اب اس کی بیگم آئی ہے تو اب یہ اسی کا ہو کے رہ گیا ہے. بہت ساری ماؤں نے کہا ہم تو ایسے نہیں ہیں. بھائی آپ بھول گئی ہو جب آپ کے بچے کی شادی ہوئی تھی, یا بچے کی شادی ہوئی نہیں ہے, جب ہوگی تو پتہ چلے گا. دل پہ آرے چل رہے ہوتے ہیں ماں کے بعض دفعہ. لیکن اگر بچہ شروع میں یہ باور کرا دے کہ بھائی میں تبدیل نہیں ہوا, تو شروع کے دن ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ماں کے دل میں نا ہوتا ہی ہے یہ, کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ پہلے تو اس کی زندگی میں کوئی تھا نہیں نا, اماں ہی تھیں جن کی خدمت کرنی تھی. اب اس کی زندگی میں ایک دوسری عورت آ گئی ہے, تو ماں یہ دیکھتی ہے کہ یہ بدلا تو نہیں ہے, کہیں چینج تو نہیں ہو گیا. تو شروع میں پھر ماؤں کے دلوں میں غیرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, ایک حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے, شیطان کو موقع ملتا ہے. تو ایسے میں بچے کو پر یہ لازم ہوتا ہے کہ بھائی اپنی بیگم کو بھی بتا دے کہ دیکھو میں شروع میں اپنی اماں کو تھوڑا زیادہ فیور کروں گا. میں جذبات ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے کہ اب میں دوسری مثال نہیں دوں گا, پھر وہ غلط رخ پہ لوگ لے جائیں گے اس کو. تو یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ تاکہ اس سے تمہارے گھر سیٹ ہو جائیں. اس پہ اتنے لوگوں نے کلپ بنا کے نیچے گالیاں دی, کیوں ماں تو خوش ہوتی ہے, یہ تو اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے, بیوی کو لے کے گھومنے پھرنے نے, مائیں تو خوش ہوتی ہیں. بھائی وہ خوش تو ہوتی ہیں, ہوتی ہوں گی, ورنہ ہوتی نہیں ہے, لیکن بہرحال خوش ہوتی ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا انسان کو جب کوئی چیز مل گئی نا, اب اس میں پھر انسان کو اپنا ایکسٹرا کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ یہ شو کرانے کے لیے کہ میں بدلا نہیں ہوں, کرنا پڑتا ہے یہ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, جب کسی رشتہ دار کے پاس پیسہ آ گیا تو اب دوسرے رشتہ دار یہ چیک کرتے ہیں بدلا تو نہیں ہے, تو آپ کو الگ سے ان کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ میں بدلا بالکل بھی نہیں ہوں. آپ کے پاس دولت آ گئی, ابا وہی غریب کے غریب, اماں وہی غریب کی غریب. اب باپ سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ پیسہ آنے کے بعد بیٹا بدلا تو نہیں ہے. جب تک پان گٹکے کے پیسے نہیں تھے مانگتا رہتا تھا, محتاج رہتا تھا میرا. اب یہ اس کی جاب لگ گئی ہے, اس کی پیسوں کی ریل پیل ہو گئی ہے, تو اب ابا سینسٹیو ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے موقع پہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا, بچے وہی رویہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں ابا پتہ نہیں بدل کیوں گئے ہیں. بھائی ابا نہیں بدلے, ابا کو اب شیطان بھی ورغلا سکتا ہے, ان کے دل میں بھی وسوسے آ سکتے ہیں. بھائی پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, اب تو اس کے 2 پھول لگ گئے, اب تو یہ بڑی کرسی پہ جا کے بیٹھنے لگا ہے, اب تو اس کے پاس پیسہ بہت آ گیا. تو ایسے موقع پہ اولاد پر یہ لازم ہے کہ ایکسٹرا اچھا سلوک کرے ابا کے ساتھ, الگ سے اضافی سلوک کرے, ابا کو یہ باور کرائے ابا میں بدلا نہیں ہوں, میں پہلے سے بھی زیادہ آپ کا غلام بن گیا ہوں. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اللہ نے نافرمان کا بتایا, جہاں پیسہ آئے گا اس کی کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ. اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ چینج ہوگا. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کن کے ساتھ نہیں ہوتا وہ آگے میں بتا رہا ہوں, وہ اللہ نے بتایا. میں کیوں بتاؤں جب اللہ نے خود بتا دیا ہے. کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں تبدیل ہوتے, میجورٹی تبدیل ہو جاتی ہے. سیاستدانوں کو دیکھو نا, پہلے غریبوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ان کے ساتھ گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں, پی کے پھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ بے تکلفی میں. بھائی ماشاء اللہ ہمارا لیڈر کتنا متواضع ہے. جہاں کرسی آئی اس کے بعد سلام کرنا بھی چھوڑ دیا. ایسے چینج ہوتے ہیں نا جیسے پہچانتے ہی نہیں کون بھائی کون ووٹ, کس نے ووٹ دیا, کیڑی دیگ. ایک آدمی ڈوب رہا تھا پانی دریا میں,
کسی نے کہا منت مان لے کہ 2 دیگیں چڑھاؤں گا اللہ کے نام پہ. کنجوس تھا, منت مان نہیں رہا تھا. جب مرنے ہی لگا تو اس نے کہا چلو یار 2 دیگیں چڑھائیں گے اللہ کے نام پہ, اگر اللہ تو نے بچا لیا. ایک لہر آئی, اس کو نکال کے باہر رکھ دیا. جیسی باہر آئے کہہ رہے کیڑی دیکھ. دوسری لہر آئی واپس اندر. اب اندر گیا, کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا نمکین چاول, پوچھنے تو دیتے. تو جو مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ اس طرح سے فوراً چینج ہوتا ہے. جہاں مطلب ہے پیچھے چلے جا رہے ہیں, مطلب نہیں ہے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں دیتے. تو سیاستدانوں کو دیکھو, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. اس کے بعد آپ ذرا لفٹ تو کراؤ ان کو جا کے, چلو بھائی نکل, کون ہے, پہچانتے بھی نہیں. سارے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے, اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان مطلب پرست ہے. جب خوشیاں آتی ہیں, پیسہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے, اتراتا ہے اور کہتے ہیں میرے ساتھ. یہ بار بار اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے ہاذا لی, یہ تو ہونا ہی تھا, میں اس کا مستحق ہوں. اس میں اللہ نے علاج بتایا ہے کہ جب اس کو بھیک سمجھو گے نا اللہ کی طرف سے تو اتراؤ گے نہیں. ہر نعمت کو کیا سمجھو کہ اللہ نے مجھے بھیک میں دی ہے. بھیکاری کبھی اتراتا ہے بھائی؟ بھیکاری کو کبھی دیکھا اتراتے ہوئے؟ ایک آدمی پھٹے ہوئے کرتے میں کشکول لے کے آپ کے گھر آیا, اور پھٹی ہوئی شلوار اس کی, پھٹے ہوئے کرتے, بدبو آ رہی ہے اس کی باڈی سے, کشکول لے کے آیا. آپ نے کیا کیا, آپ کو اس پہ ترس آیا, آپ نے اس کو اپنے واش روم میں لے جا کے سروس کروائی, اس کی آپ نے تیزاب سے نہلوایا, آپ نے اس کو گندے دانت دھلوائے, آپ نے ڈاکٹروں کو بلا کے اس کے دانتوں کی صفائی کروائی, بالکل فٹ فاٹ کر کے اس کو نہلا دھلا کے خوشبو لگا کے آپ نے 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کے اس کو چلتا کر دیا. اب وہ آپ کے گھر سے نکلا ایسے ایسے کرتا ہوا نا. جو بھیکاری راستے میں مل رہے ہیں ان سے تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا. ہٹا, اسمیل آ رہی ہے مجھے. کیا آ رہی ہے تم میں سے؟ اسمیل, بدبو آ رہی ہے, ادھر سائڈ پہ چلو, سائڈ. آ جاتے ہیں غریب غربا ہر تھوڑی دیر میں. تو کوئی پرانا بھیکاری دوست اس کو مل جائے, وہ کہا بے تو بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے جیسے ہی تو کیا تھا. یہ تو وسیم بھائی نے تجھے اپنی چڈی بنیان تھوڑی دیر کے لیے ادھار دے دی ہے. یہ تو فلاں صاحب نے تجھے پینٹ دے دی ہے, اگر اس کو پتہ چل گیا نا 2 منٹ میں تیری پینٹ اتار دے گا وہ. فلاں سیٹھ صاحب نے, غفار صاحب ہوں یا سبکتگین صاحب ہوں, کوئی بھی ہوں, انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے تجھے یہ سوٹ ٹائی پہننے کے لیے دی ہے. اس کو پتہ چل گیا نا باہر نکل کے یوں کر رہا ہے اور چال ہی چینج ہو گئی ہے, فوراً واپس لے لے گا. یہ تو جب یہ سوٹ ٹائی والا دوسرے بھکاریوں کے سامنے تکبر کرے تو سیٹھ کو کتنا غصہ آئے گا. ابے یہ تکبر ایسے کر رہا ہے جیسے اس نے کمایا ہو, یہ تو میں نے بھیک میں دیا اس کو. لیکن اگر یہ تکبر اسی سیٹھ کے سامنے شروع کر دے جس نے اس کو یہ پینٹ اور کوٹ دیے, اسی کے سامنے یوں شروع کر دے, وہ تو چھوڑے گا نہیں بھائی اس کو. کہے گا بھائی میں نے دی ہے, تو میرے آگے مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ میں سے سیٹھ صاحب ادھر جائیں, آپ میں سے اسمیل آ رہی ہے مجھ کو, آپ کائنڈلی ادھر چلے جائیں. اس کو کتنا غصہ آئے گا. نافرمان آدمی کے پاس دولت, شہرت, عزت, پیسہ, یہ سب چیزیں آتی ہیں تو صرف مخلوق کے سامنے تکبر نہیں کرتا, بلکہ جس خدا نے دی ہے نا اسی کے سامنے اکڑتا ہے. کیسے اکڑتا ہے؟ جب اس کو کہا جائے نماز پڑھو, ٹائم نہیں ہے. بزنس, کاروبار, ملک کے حالات دیکھ رہے ہو, غربت, مہنگائی, تم مولوی ہمیں نمازوں میں لگا رہے ہو. اس کا مطلب بھائی یہ جو دولت ہے اس کو اللہ کی دین نہیں سمجھتا. یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہے, یہ میری ایفرٹس ہیں, میری محنت ہے. بھیک سمجھ رہا ہوتا تو نماز کا انکار نہ کرتا. اسے کہا جائے کہ تم شادی کر رہے ہو, اتنے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہو, ٹھیک ہے بھائی ولیمہ کرو, لاکھوں روپے خرچ کرو, ناچ گانے کا انتظام مت کرو. کیسے مالدار لوگ تکبر کرتے ہیں نا, اب ان مولویوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ترقی سے روکا ہوا ہے, مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا شادی اور میت میں فرق تو ہونا, پتہ تو چلے شادی ہو رہی ہے تو سب کچھ ہوگا بھائی. ہم جب جا کے کہتے ہیں نا کہ شادی بیاہ میں ایک پارٹیشن کر دو یار, لڑکوں کو ادھر کر دو, عورتوں کو ادھر, کتنا ٹائم لگتا ہے, تو مالداروں کا دماغ خراب ہوتا ہے. کہتے کیوں کریں ہم, مطلب اللہ کی ویلیو ذرہ برابر بھی نہیں ہے. یہ اللہ نے حکم دیا نا کہ مکس گیدرنگ نہ کرو, کیا خیال ہے؟ اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ ولیمہ نہ کرو, شادی نہ کرو, انجوائے نہ کرو, اس کو سیلیبریٹ نہ کرو, یہ تھوڑی کہا ہے. اللہ نے کہا بھی خواتین ادھر ہو جائیں, آدمی ادھر. لیکن آپ بول کے تو دیکھو,
کوئی مولانا صاحب جائیں بولے بھائی ایک بیچ میں صرف ایک تمبو لگا دو تھوڑا سا, خواتین ادھر جائیں گی, آدمی لوگ ادھر, ذرا بھی اثر نہیں ہوگا, کان بھی نہیں اٹھائیں گے. وہ بتایا جائے بھی اللہ کا حکم ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, 2% کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے حکم کی آج مالدار کے دل میں. تو یار تم کیا سمجھتے ہو تم اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں کہے گا کہ یہ پیسہ جو تو شادی پہ خرچ کر رہا ہے یہ میں نے دیا, یہ جو تیری دلہن آئی ہے اس کو میں نے بنایا ہے تیرے لیے, خلق لکم من انفسکم ازواجا, یہ میرا نظام ہے, میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا, اور یہ تم مرغے پھوڑ رہے ہو یہاں بیٹھ کے, ان جانوروں کو میں نے بنایا, میں آسمان سے بارشیں برسا رہا ہوں. اگر بارش برسانا اللہ بند کر دے, سب شادی بیاہ ولی میں چھوڑ چھاڑ کے روٹی پہ لڑائیاں ہوں گی, جنگیں ہوں گی, پانی پہ لڑیں گے لوگ, روٹی پہ لڑیں گے. جن ملکوں میں قحط پڑتا ہے ان کے حالات جا کے کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو, لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں, یہ حالات ہوتے ہیں. اللہ آسمان سے پانی برسا رہا ہے, زمین سے پیداوار پیدا کر رہا ہے, رج کے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. اب اگر کوئی کہتے آ کے یار تھوڑا سا بیچ میں پارٹیشن کر لو, اللہ نہیں چاہتے مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسموں کو دیکھیں, الگ الگ کر دو. نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا. 2-3 دفعہ بولیں گے تو غصہ کریں گے, بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, آپ جاؤ نا, آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا تھا, فیس لو اور پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے بھائی, وہ بیچارہ جو بھی مولوی آپ کو تبلیغ کر کے گیا نکل جائے گا, وہ عذاب تھوڑی لے کر آئے گا. لیکن اللہ اپنی ڈائری میں کیا کر رہا ہے, بولو, نوٹ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں دیا, اور ہمارے ہی سامنے اکڑ رہا ہے. دیکھو اللہ کی نظر میں, اللہ کی قسم, سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی چیز کی ہے نا وہ اپنے آرڈر کی ہے. اللہ اپنے حکم کو جتنی ویلیو دیتا ہے اتنی دنیا میں کسی کو ویلیو نہیں دیتا اللہ. اور انسانوں کی نظر میں جتنا ڈی ویلیو اللہ کا آرڈر ہے اتنا کوئی آرڈر ڈی ویلیو نہیں ہے. انسانوں کی حالت یہ ہے. آپ بتا دو کہ آپ کے پاپا کہہ رہے ہیں, ڈیڈی کہہ رہے ہیں کہ پارٹیشن ہوگی, دولہا تھوڑا سا اس کے کان, بھائی شادی بیاہ پہ ہی ہم قیاس کر لیتے ہیں نا, ولیمہ ہے, بیچ میں تمبو لگنا چاہیے, لیڈیز ادھر ہو جائیں, جینٹس ادھر ہو جائیں. آپ جا کے بتاؤ دولہا کو یا لڑکے والوں کو یا لڑکی والوں کو, بھائی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میاں کا حکم ہے کہ مرد ادھر ہوں عورتیں ادھر ہوں, بیچ میں تھوڑا سا ایک تمبو کھینچ دو, ایک پردہ لگا دو. مذاق اڑائے گا, ہنسے گا, ابے چھوڑو یار ہم نے کیا, یہ کوئی قرآن خوانی میں آئے ہوئے ہم لوگ, اس طرح کی باتیں کرے گا. لیکن آپ اس کو جا کے بولو تمہارا ابا کہہ رہا ہے, تمہارا باپ کہہ رہا ہے, بیچ میں کیا کرو, پارٹیشن. تھوڑا سا ہلے گا ضرور, پاپا کو بلاؤ, میں پاپا سے بات کر کے دیکھتا ہوں, ڈیڈی, پاپا, جو بھی بیکری کا آئٹم آپ کے گھر میں موجود ہے, کیک, رس, پاپا. ابو لفظ بہت پیارا ہے یار باپ کے لیے, ابو بلوایا کرو. میں اپنے والد صاحب کو جب یاد کرتا ہوں نا, ابو کا لفظ جب آتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے, اتنا پیار ہے اس لفظ میں ابو میں. ہم اگر اپنے والد کو پاپا کہتے تو شاید مجھے اتنا پیار نہ آتا. ابو کے لفظ میں ابو اور امی, یہ 2 اردو کے بڑے پیارے لفظ ہیں, ان کو چینج, امی کو مما کر دیا, ابو کو پاپا. جائز ہے, آپ ایسا نہ پاپا ہی چینج کر دیں آپ, جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں. بڑا پیارا لفظ ہے امی اور ابو. ہم اپنی امی کو امی کہتے تھے, اتنا مزہ آتا ہے یار, امی ابو کتنا پیارا, محسوس کرنے کی چیزیں ہیں, صحیح ہے نہیں, یہ محسوس کرنے کی چیزیں. یہ تو انگریز نے آ کے نا, انگریزوں کے میں ڈیڈ, او ڈیڈ, ہاؤ آر یو, واٹ آر یو ڈوئنگ ڈیڈ, اس طرح کی چیزیں گوروں پہ جچتی ہیں. ہماری ایک روایات ہیں بھائی, ایک تہذیب ہے ہماری, انگریز اس تہذیب سے آ رہی ہے. تو پاپا بول دو جائز ہے, اب چینج نہیں کرو, اتنے بڑے ہو گئے اب کیا کرو گے چینج. لیکن جو اپنی نئی نسل کو نا ابو امی سکھاؤ, کچھ تو اپنی روایات چھوڑ دو تھوڑی سی. ابا اما کو تو وہی رہنے دو پرانے دیسی, صحیح ہے نا, ان کو تو چینج نہیں کرو میرے بھائی. تو بہت اس لفظ میں محبت ہے, تو اس لیے ابو امی کہا کرو. خیر یعنی اب تو جو ہو گیا ہو گیا, آئندہ جو بچے پیدا ہو رہے ہو نا ان کو ابو کو ابو بلوایا کرو, امی کو امی بلوایا کرو. تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا, اب ہاں آپ نے دولہا والوں کو جا کے بولا, لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو, یار پارٹیشن کر دو. کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم. دیکھو وہ کہیں گے یہاں کوئی تبلیغ جماعت آئی بھی ہمیں گشت کرنے کے لیے, یہ کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے. بھائی یہ تو شادی ہے. لیکن آپ ان کو جا کے